صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس نے شبیر سے وفا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے. اتنی قیمت نہیں فرات تیری، اتنی قیمت نہیں فرات تیری، جتنی عباس نے ادا کی ہے، جس نے شبیر صلوات سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سور دینا بھول گئے. عباس کے لاشیں پہ جو آئے شہدی، عباس کے لاشیں پہ جو آئے شہدی، تھی ماش کہیں ہاتھ، کہیں لاش کہیں، تھی ماش کہیں ہاتھ، کہیں لاش کہیں، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو بھائی، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو بھائی، لاشیں نے ندا دی کہ سکینہ تو نہیں، لاشیں نے ندا دی کہ سکینہ تو نہیں. عباس سلامی جب گئے عباس مارے
سلامی جب گئے عباس مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا تماچے کیوں ہمیں ظالموں نے مارے تماچے کیوں ہمیں ظالموں نے مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے چچا کی لاش پر بولی سکینہ چچا کی لاش پر بولی سکینہ دلا دو شعر سے گوہر ہمارے دلا دو شعر سے گوہر ہمارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے مقید ہو کے جب مقتل میں آئے مقید ہو کے جب مقتل میں آئے حرم اکبر علی اصغر پکارے حرم اکبر علی اصغر پکارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے سلامی جب گئے عباس مارے صلوات جب کٹ گئے دریا پار عباس کے بازو
जब कट गए दरिया पार, अब्बास के शानों से जुदा हो गए। जर्रार के बाजू रेती पा गिरे शाह के, गम खार के बाजू थर्राने लगे सैयदे। अबरार के बाजू रंग उड़ गया, तस्वीर अलम हो गए सदमा ये हुआ ज़ोब से कम हो गए, सदमा ये हुआ ज़ोब से कम हो गए। अकबर से कहा कर दो गरेबा मेरा पारा, हम सोग में है क़त्ल हुआ शेर हमारा, आशिक मेरे बच्चों का ज़माने से सिधारा। फरमा के ये हज़रत ने अमामे को उतारा। आफत में फंसी पानी की मोहताज सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीमा सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीमा सकीना। फरमा के ये गिरते हुए दौड़े शहे वाला, संभले कभी खुद और कभी अकबर ने संभाला। था सीने अक़दस में कलेजा तहबाला, चिल्लाते थे है मेरी आगोश का पाला। आगे कभी चलते थे कभी पढ़ते थे, आगे कभी चलते कभी फिर पढ़ते थे। घबरा के हर एक लाश पर गिर पड़ते थे, घबरा के हर एक लाश पर गिर कहते थे उठा करिए अली अकबर जीजा, दरिया की तराई तो अभी दूर है याशा। फरमाते थे आँखों में बसारत नहीं ऐ माँ, अब्बास अली खो गए दुनिया में नहीं अब खींचेंगे तलवार जो रास्ता न मिलेगा, अकबर हमें क्या भाई का लाशा न मिलेगा, अकबर हमें क्या भाई का लाशा हजरत को संभाले हुए दरिया पर जो लाए अब्बास अलमदार सिसकते नजर आए। अकबर ने कटे हाथों, अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए, भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए। झुकने लगे जो कांप के गश कर गए, झुकने जो लगे कांप के गश हो गए। साबित अली अकबर पा हुआ मर गए, साबित अली अकबर पा हुआ मर गए। है शहीदी कह के जो रोए अली अकबर, सदमे से तड़पने लगे। अब्बास दिलावर घबरा के भतीजे से
کہا اے میرے دلبر بتلا دو کدھر ہیں میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا غم شہ والا کو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے سرکار کے قدم جل دیے عباس پکارے پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہیں سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے بے دست تو اس وقت یہ ایسا کرو ہم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم قدم غش میں یہ سخن کر کے پکارے شہ ذیشاں یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قرباں اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا جان مل لیجے کہ عباس کوئی دم کے ہے ماں پھر ہو نہ سکا ضبط امام ازلی لپٹے شہدی لاش عباس لپٹے شہدی لاش عباس علی گھبرا کے سوئے خیمہ لگے دیکھنے سرور دیکھا کہ چلی آتی ہے سر پیٹتی دختر زلفیں تو ہیں بکھری ہوئی سر پر نہیں چادر جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے مضطر لوگو تمہیں کچھ میرے بیشتی کی خبر ہے لوگو تمہیں کچھ میرے بیشتی کی خبر ہے بتلا دو مجھے بیر خدا نیر کدھر بتلا دو مجھے بیر خدا نے سخے کا میرے نام ہے عباس علمدار تصویر علی کی ہے سراپا و خوشتوار کاندھے پر تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار پیاسی ہوں مگر اب مجھے پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہوں پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی میں اپنے چچا جان کے لینے کو چلی میں اپنے چچا جان کے لینے کو چلی ہوں جب کٹ گئے دریا پار علمدار کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی نوام فضلہ و امتنانہ
ونیر لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في الإذ مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته الصلاة والسلام على السيد أصل ما في الوجود سر العافية كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات عزیزان گرامی، کتاب حکمت اور ملک عظیم کے عنوان پر آپ یہ 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے پاس اب چونکہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے، ایک آج کی تقریر ہے اور کل تو مجھے ساری تقریروں کو سمیٹنا ہی ہے، اس لیے میں بغیر کسی طویل تمہید کے ایک جملے سے آغاز کیا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس دوران ہدایت کے تسلسل پر گفتگو کی، نبوتوں سے رسالتوں تک ہماری نگاہ گئی، پھر اولو العزم انبیاء کا تذکرہ تو خود آیت ہی میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے نزول قرآن سے لے کر 10 ہجری تک کے تقریر کو ترقی دی۔ اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں اجزاء کو تقریر کے عروج پر لے جائیں۔ کل کی تقریر میں نے آخری جملہ یہ عرض کیا تھا کہ شجاعت کا جوہر صبر ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے سے زیادہ شجاع گھرانہ ہم کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، اظہار سے بھی شجاعت کے، صبر سے بھی۔ نہ ان جیسا صبر دیکھا، نہ ان جیسا علم دیکھا، نہ ان جیسی شجاعت دیکھی، نہ ان جیسا تحمل دیکھا، نہ ان جیسی حکمت دیکھی، نہ ان جیسا قرآن پر نظر رکھنے والا دیکھا، نہ ان جیسی حیات کسی کی دیکھی کہ جو یا تو حزب قرآن ہو اور حزب نبوت ہو، کہ جہاں ان کا پورا کردار قرآن اور شریعت کا آئینہ دار ہو جائے۔ جس نے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی اور اپنی زندگی کا سفر کیا، اس نے ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے سفر کیا کہ جیسے اسے ہدایت ہو چکی تھی۔ ایک جملہ اور بھی ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل کی یا غالباً پرسوں کی تقریر میں نے یہ جملے عرض کیے تھے کہ جب بیعت ہو رہی تھی غدیر کے بعد، تو اس ایک لفظ پر بھی تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ بیعت ہے کیا؟ یہ کیا صرف ہاتھ پر ہاتھ کو دھرنا ہے بیعت؟ یا صرف
یہ ہے کہ کسی سے مصافحہ کرنے کی طرح سے کوئی رسم ہے بیعت؟ بیعت دراصل صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا نام نہیں ہے، اپنے نفس کو کسی نفس کے سپرد کر دینے کا نام بیعت ہے، کہ اب میرا نفس آپ کے حوالے ہے، اب میرا یہ نفس آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، یہ ہے بیعت۔ ایسے میں غالباً کل ہی کی یا پرسوں کی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت غدیر کے بعد سرکار رسالت نے کہا کہ جاؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، اب کبھی کبھی سورہ فتح کا بھی مطالعہ کیجیے، خاص طور پر اس کی 10ویں آیت کا، کہ جب بیعت کے سلسلے میں ذات واجب یہ کہتا ہے کہ جس نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اس نے دراصل میرے ہاتھ پہ بیعت کی، جس نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اس نے دراصل میرے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ اس ہاتھ پر ہے، اور جس نے بیعت توڑی اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور جس نے بیعت کو باقی رکھا اللہ اس کو اجر عظیم دے گا۔ اب یہاں امیر المومنین نے صرف اتنا، میں اس کے آخری حصے سے تقریر کو مسلسل کر دیا چاہتا ہوں کہ تم پر میرے 3 حقوق ہیں، یہ کہ تم میری معرفت حاصل کرو، پہلا حق یہ ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور تیسرا تم پر میرا یہ حق ہے کہ تم کبھی میری بیعت نہ توڑو۔ اسی لفظ سے میں یہ استخراج لے رہا ہوں۔ اس کے بعد 3 فقرے اور کہا مجھ پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے کچھ حقوق مجھ پر بھی ہیں، مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں، جب کبھی، اس پہ توجہ دیجیے اس لفظ پہ، کہ جب کبھی تم کو مدد کی ضرورت ہو میں تمہاری مدد کروں۔ یہ جملہ وقتی، زمانی، مکانی، خطے کے حساب سے، صرف کسی مملکت کے حساب سے، کسی انسان کے حساب سے نہیں ہے۔ جب کبھی تم کو کوئی مدد کی ضرورت پڑے تو میرے لیے تمہارا حق ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ اور تیسرا کہا کہ میں محشر میں تمہاری شفاعت کروں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اس نفس کے سپرد کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں تو مبارک مبارک کہتے چلے، بقن بقن کہتے چلے، لیکن بیعت کو باقی نہیں رکھا، بلکہ بیعت طلب ہوئے۔ کل میری بحث یہ تھی، میری گفتگو یہ تھی کہ جس نے ایک مرتبہ دست رسالت پر بیعت کر لی ہو، دست ولایت پر بیعت کر لی ہو، وہ کسی دوسرے ہاتھ پر بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ حسین ابن علی چونکہ نانا کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، تب اس کے بعد کسی غیر کے ہاتھ پہ بیعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بیعت طلب کرنا خود دائرہ اسلام سے اس شخص کو خارج کرتا ہے، تو حسین کیسے کرتے؟ مگر یہ کہ جس دنیا نے آل محمد کے ساتھ تلواروں سے انصاف نہیں کیا، وہ دنیا قلم سے کیا انصاف کرتی ہے؟ وہ کیا لکھتی ان کے فضائل، کیا لکھتی ان کے مناقب، کیا لکھتی ان کا مرتبہ، کیا لکھتی ان کا مقام؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی نظروں سے تو یہ چیزیں چھپائی گئیں، لیکن آج رسول اکرم نے یہ کہا کہ ہر مرحلے پر یہ کیا کہ علی کو آگے کیا، علی کو آگے کیا، یا علی تم جاؤ، یا علی تم آگے بڑھو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسد علی سے اتنا بڑھا، اتنا بڑھا، اتنا بڑھا کہ جو منازل گزری امیر المومنین پر یہ علیحدہ علیحدہ تقاریر کے متقاضی ہیں، لیکن میں یہاں پہنچ کے رک جاؤں کہ یا رسول اللہ، آپ نے بستر پہ علی کو چھوڑا، اہل مکہ دشمن ہوئے، بدر میں علی کو لائے، بنی امیہ دشمن ہوئے، خندق میں آئے
تو ہارے ہوئے لوگ دشمن ہوئے بنی امیہ کے. خیبر میں لا علی کو اور پھر یہ کہہ کے کہ کل میں عالم اس کو دوں گا تو یہودی دشمن ہوئے. جو پسماندہ تھے وہ دشمن ہوئے. فتح مکہ کے وقت جب آیتیں آئیں کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ آج کے بعد کوئی کافر حرم کے حدود میں داخل نہ ہو, تو کافر دشمن ہوئے. یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہ کرے, تو جن کے باپ دادا طواف کرتے تھے برہنہ وہ دشمن ہوئے. وہاں سے فتح مکہ کے بعد لوٹے, حنین کی منزل میں آئے تو 4000 تو ادھر کے تھے اور 10,000 آپ کے ساتھ تھے. 8,000 جو ساتھ گئے, 2,000 جو وہاں سے شامل ہوئے, 10,000. میرے جملے کو یاد رکھیے. ممکن ہے کبھی میں پھر اس موضوع پر آپ کو خطاب کروں. آج تو میں اس سے یوں ہی گزرنا چاہتا ہوں, میرے لیے ایک اور منزل ہے. 10,000 میں سے کوئی نہیں ٹکا حنین میں. آپ تاریخ اٹھا کے مجھے بتلا دیجئے. کوئی نہیں, کوئی نہیں, ایک نہیں. صرف 9 آدمی تھے جو رسول کے ناکے کے اطراف گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے تھے رسول کی حفاظت کے لیے. باقی سب بھاگ گئے. کوئی نہیں ٹکا, کوئی نہیں. کوئی ایک نام بتا دے مجھے کہ کون تھا جب ابو جرول سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق پکار رہا تھا کہ کوئی آئے, تو کوئی ایک نام مجھے تاریخ سے بتلا دیجئے کہ فلاں گئے تھے, فلاں گئے تھے, فلاں گئے تھے, وہ بھی تھے, وہ بھی تھے, وہ بھی تھے. کوئی صحابی, کوئی برگزیدہ شخصیت, کوئی نہیں. صرف علی تنہا فتح ہے حنین کی جنگ, تنہا. اور کتنا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو, کتنا مال غنیمت ملا. کسی کو 70 اونٹ, کسی کو 40 اونٹ, کسی کو غلام, کسی کو کنیزیں, کسی کو زیرہ بختر, کسی کو پھینکے ہوئے ہتھیار, کسی کو زر و سیم, مال دنیا. انتہا یہ تھی. ایک ہی جملہ, مجھے بہت دور تک جانا ہے, وقت میرے لیے مقرر ہے. ایک ہی جملہ کہ نبی نے مکے سے شامل ہونے والوں کو 70 اونٹ دیے, 70 اونٹ. اور جو مدینے سے انصار آئے تھے ان میں سے کسی کو 10 دیے, کسی کو 20 دیے, کسی کو 40 دیے. تو ایک شخص نے بڑھ کے کہا, یا رسول اللہ دیکھ لیا آپ کا بھی انصاف, آپ کا بھی انصاف دیکھ لیا. تو رسول نے کہا مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا اور ہے کون روئے زمین پر. اس کے بعد اہل مدینہ کو خطاب کر کے کہا, اہل مدینہ ان کو اونٹ دیے, میں تو تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے پاس ہوں, ہمیشہ قیامت تک تمہارے ہی پاس رہوں گا. ان کے پاس صرف اونٹ ہیں. تو ایک مرتبہ اہل مدینہ نے کہا, حضور یہ بھی انہی کو تقسیم کر دیں, آپ کافی ہیں. جن کا ظرف ہے وہ مال دنیا کو نہیں دیکھتے, جن کے پاس محبتیں ہیں وہ مال دنیا کو نہیں دیکھتے. بہر نو اس میں سے ایک شخص, یہ شاید آپ کی سماعتوں سے گزرا ہو یہ واقعات جو میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں, وگرنہ میری طرف سے ایک تحفہ گل کہ ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ مجھے صرف 10 اونٹ. تو رسول نے ایک مرتبہ علی کو مڑ کے دیکھا, کہا, یا علی اس کے ساتھ انصاف کرو. اب وہ لرزنے لگا, وہ لرزنے لگا. ابو جرول کا انجام دیکھ چکا تھا. وہ لرزنے لگا, سر سے پاؤں تک کرنے لگا, یا علی گستاخی بھی, مجھے معاف فرما دیجیے, مجھے درگزر کر دیجیے. مولا میں معافی چاہتا ہوں, مجھے درگزر کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے. کہا نہیں چل. اب وہ جو چلا تو لگتا تھا کہ لہو کی ایک ایک بوند منجمد ہو رہی ہے, خون خشک ہو رہا ہے, آواز گلے میں پھنس رہی ہے. کہتا ہے نہیں علی, نہیں علی. کہتا چل. کہا چل. لے کے آئے جہاں اونٹ کھڑے تھے, کہا لے لے
لے لے، تجھے جتنی مرضی ہے لے لے، میں کہہ رہا ہوں لے لے۔ اس کو 70 اونٹ دیے اور اس کے بعد کہا جا میں نے تیری زبان کو خطا کر دیا۔ نبی نے کہا تھا یا علی اس کے ساتھ انصاف کرو۔ علی کا انصاف کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک انداز انصاف کا علی کا۔ گزر گئے، کوئی ہے؟ اہل حنین دشمن ہوئے، جن کو مال نہیں ملا وہ دشمن ہوئے۔ غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اپنے بھی دشمن ہوئے پرائے بھی دشمن ہوئے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، اتنی دشمنیاں اور ایک علی، اتنی دشمنیاں اطراف میں اور وہ ایک علی، اور اس کے باوجود آج بھی کرم اللہ وجہہ، اتنی دشمنیاں، وہ ایک علی، اور اس کے بعد آج بھی یہ معجزہ ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو مکرم رکھے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک ہی چہرہ تو ہے اسلام میں جو مکرم ہے، اگر میں اس چہرے کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے بے چہرگی کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ صلوات ارشاد فرمائے بر محمد والا، وہ ایک ہی چہرہ تو ہے جو مکرم ہے۔ دوسرا جملہ میں نے یہ کیا کہا تھا؟ دوسرا جملہ میں نے یہ کہا تھا امیر المومنین کا دہراتے ہوئے کہ تم کو جب ضرورت پڑے تم پر، مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ ایک جملہ عرض کر کے میں منزل پر آ جاؤں اور اس کے بعد تقریر کو ایک بل دے کے لے جاؤں اور اختتام کے مراحل تک پہنچاؤں۔ ظاہر ہے کہ نادی علی کس کو یاد نہیں ہے، کس کو یاد نہیں ہے؟ نبی نے خود کہا تھا ناد علی مظہر العجائب، کس کو یاد نہیں ہے؟ مگر یہ کہ ناد علی کے بعد ایک اور ناد علی بھی ہے۔ آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، میں چاہتا ہوں کہ فضائل کا رخ کچھ ادھر سے ہو کے آئے۔ علی صاحب اختیار، علی ولی تکوینی، علی صاحب ارادہ، علی شجاع ازلی، علی نور ازل۔ لیکن جب علی نے دعا کی کسی کے واسطے، جب علی نے دعا کی کسی کے واسطے، اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی؟ منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی؟ یہ ایک اور نسخہ ناد علی ہے۔ ناد علی کے بعد یہ ایک اور مدد کرنے والا ہے علی کے ساتھ، اور کچھ اس انداز سے جو مرحلہ میں چاہتا تھا، اور میرے بعض احباب نے، میرے بعض نئی نسل کے نوجوانوں نے بھی یہ تقریروں کے بعد مجھ سے یہ خواہش کی ہے کہ میں کبھی اس پہلو سے بھی اپنی کسی تقریر میں حوالہ دوں۔ میں آج ان کی خواہش کو پورا کر رہا ہوں کہ صفین میں حضرت عباس کی عمر 13-14 برس، صفین میں علی کا سراپا مبارک کچھ یوں ہو گیا تھا کہ ریش سفید ہو گئی۔ صفین کے سالار سپہ سالار جو تھے مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر کا سن 70 سے تجاوز کیا ہوا، غور سے سنتے جائیے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو یہ ڈاٹا دینے کے قابل رہ جاتا ہوں۔ 70 سے تجاوز کر چکا ہے، اور جمل میں ان کی ایک آنکھ کٹ گئی تھی، تو یہ آنکھوں کا پردہ نیچے ڈھلکتا تھا، تو انہوں نے کس کر پٹی باندھ رکھی تھی ایک طرف۔ مالک اشتر کو جب مولا نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو اس کے 2 جملے سن لیجئے،
خطبے پہ میں ان کے خط پر کبھی اور تذکرہ کروں گا. 2 جملے صرف. ایک جملہ تو یہ تھا کہ مالک تجھے یہ میں خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تو نے میرا ایسا ہی ساتھ دیا جیسے میں نے رسالت میں آپ کا ساتھ دیا تھا. یہ ہے صحابہ علی. ان کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا. وہ انتظام میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ آپ دیکھا مالک کے استر بیت الشرف کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا مالک کدھر کو چلے؟ تو کہا علی کی سواری نکل رہی ہے، برآمد ہو رہی ہے. آئے علی گھوڑے پر سوار، ریش مبارک سفید، قریب آئے تو لشکر والوں نے دیکھ کے کہا اب تو علی کی غذا بھی کم ہو گئی ہے، آثار ضعیفی نمودار ہیں، علی کیا جنگ لڑیں گے، علی کیا جنگ لڑیں گے صفین میں. تو علی سن کے مسکرائے، کہنے لگے کہ اگر سارا عالم میرے مقابل کھڑے ہو جائے تو یاد رکھو میں اس پورے عالم کو شکست 2-4 کر دوں. یہ وہی علی ہے جس کو ابو جہل نے ہجرت کی شب کہا تھا ابو طالب کے نادان بیٹے یہ تو نے کیا کیا؟ تو علی نے جواب دیا تھا ابو جہل تو مجھے نادان کہنا، میرے پاس اتنا علم ہے کہ اگر وہ علم میں ساری دنیا میں بانٹ دوں تو ساری دنیا کے جاہل عالم ہو جائیں. 19 برس کی عمر میں کہا تھا. اور یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنی شجاعت ہے کہ اگر میں اپنی شجاعت ساری دنیا کے بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو وہ سب کے سب بہادر ہو جائیں. یہ ہے وہ علی. سن و سال کو دیکھ کے تو کہا سارا عالم اسلام میرے مقابل کھڑا ہو جائے، سارے سب کھڑے ہو جائیں، سب کو شکست دوں گا. کون کہتا کیا کہتا؟ لشکر چلا. یہ آزاد آپ کی نگاہ میں رہے. 80,000 کا لشکر مقابل تھا صفین میں. میں علی کی جنگ نہیں پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک منظر آپ کے ذہن میں رہ جائے جہاں آپ ملک عظیم پہ اختیار دیکھ رہے ہیں. میں نہروان تک نہیں جا پا رہا ہوں، ورنہ میں بتلاتا کہ ولایت تکوینی کا اختیار کہاں تک ہے، اقتدار کہاں تک ہے، بتلاتا میں. لیکن اب تو ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت کم رہ گیا. کل مجھے ساری تقریروں کو سمیٹنا ہے. شاید کل اگر مجھے 2-4 دقیقے مل جائیں تو بات اور ہے، لیکن آج کی حد تک 80,000 مقابل ہیں اور ادھر صرف 20,000. علی کے ساتھ صرف 20,000 20,000 اور مقابل میں 80,000 اور 80,000 آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں حیرانی کے عالم میں اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں حیدر کون ہے، حیدر کون ہے، حیدر کون ہے. یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کے دلوں پہ ہیبت بیٹھی ہوئی ہے ایک نام ہے حیدر کی. آج خیبر وہ ایک تھا ٹوٹ گیا، لیکن آج لاکھوں دلوں میں خیبر بسے ہوئے ہیں. آج میں 1442 میں تقریر کر رہا ہوں. 1442 میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہوں کہ ہزاروں دلوں میں خیبر بسے ہوئے ہیں مگر کوئی حیدر نہیں ہے. آج کا المیہ یہ ہے کہ کوئی حیدر نہیں ہے، مگر آج بھی کوئی ان کے سامنے جب کہتا حیدر تو دل لرزتے ہیں، دلوں کے اندر کے خیبر کے دروازے لرزتے ہیں. آج بھی آ کے کھڑے رہے. محمد حنفیہ آئے باپ کے پہلو میں. جب دونوں لشکروں کے درمیان میں علی کا گھوڑا کھڑا تھا، علی کھڑے ہوئے تھے، ذوالفقار کمر میں تھی، ابھی نکالا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے پوچھا بابا اتنا بڑا لشکر ہے، میں آپ کو کہاں پاؤں، میں آپ کو کہاں پاؤں؟ تو کہا بیٹا جہاں میں کھڑا ہوں میں تم کو یہیں ملوں گا. شجاعت، میں شجاعت سے شجاعت تک پہنچ کے تقریر کو ختم کیا چاہتا ہوں. میں یہیں ملوں گا جہاں تم کو کھڑا ہوں. بیٹا میں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا،
لیکن جس کی موت اس کو دعوت دیتی ہے کہ چل علی کی تلوار کے پاس، وہ خود آ کے میرے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب جس کے مقدر میں لکھی ہو، میں نے زندگی میں کسی پہ پیچھے سے وار نہیں کیا، میں نے کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا، جہاں میں کھڑا ہوں تو مجھے یہیں پاؤ گے۔ اس کے باوجود وہ یادگار جنگ ہے صفین، کہ جب کبھی علی نکلتے تھے اور حکم روانی دیتے تھے گھوڑے کو کہ چل، مورخین نے تو نہیں لکھا لیکن عرفاء لکھتے ہیں کہ ذوالفقار دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس موقع کے لیے یہ پڑھتا ہوں، لیکن آج میں کسی اور کے لیے پڑھوں گا۔ یہ دکھائی نہیں دیتی تھی ذوالفقار، تھی تن سے راہ امن و امان دشمنوں سے دور، تھی رن میں راہ امن و امان دشمنوں سے دور، ڈر ڈر کے بھاگی جاتی تھی روحیں تنوں سے دور۔ اسوار زی مغفر، اسوار زی سے دور تھے، زی توسنوں سے دور، مغفر سروں سے دور تھے، سر گردنوں سے دور۔ یہ عالم تھا جنگ کا۔ مگر جب علی لڑنے کے لیے جاتے تو دہنے بائیں جب سر کٹ کٹ کے بچتے تھے اور واپس پلٹ کے وہیں آتے تھے جہاں محمد حنفیہ سے کہا تھا تو مجھے یہیں پاؤ گے جہاں میں کھڑا ہوں۔ تو اس کے بعد اہل لشکر نے ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب کبھی ہم آواز دیتے ہیں، دعوت مبادرت دیتے ہیں تو علی چلے آتے ہیں، علی چلے آتے ہیں۔ تو علی نے کہا اچھا۔ ایک 14 برس کے صاحبزادے کو بلا، کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں میرے قریب آؤ۔ قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنا ہے۔ میں 3-4 دقیقوں کی میں آپ کو زحمت دوں۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ میں مصائب پڑھوں، آج جی چاہتا ہے۔ امامہ باندھا، کمر میں پٹکا باندھا، اپنے ہاتھ سے تلوار لگائی اور اس کے بعد خود بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ لیکن جانے سے پہلے اتنا کیا کہ چہرے پہ نقاب ڈال دیا، کہا اب تم جاؤ۔ ایک مرتبہ سوار نے گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا مزاج شناس تھا۔ راکب اگر مرکب شناس ہو جائے تو منزل کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تلوار اگر سر شناس ہو جائے تو پھر اس کو راہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ تلواریں سر شناس ہوتی ہیں، ایک تلوار نسل شناس بھی ہوتی ہے، تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا اب تم جاؤ۔ راکب نے گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا یوں چلا جیسے ہوا میں اڑا، آ کے قلب لشکر میں گھوڑا، اور اس کے بعد ایک نگاہ ڈالی میمنے پر، ایک نگاہ ڈالی میسرے پر، غور سے لشکر کو دیکھا، اور اس کے بعد جب تلوار اٹھا کے جنگ کی تو اہل لشکر پھر پکار اٹھے کہ یہ تو علی آ گئے۔ یعنی وہی ضرب، وہی حرب، وہی تیور، وہی انداز، اسی طرح سے، اور اس کے بعد یوں جنگ کی کہ اہل لشکر جب پناہ مانگنے لگے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ تلوار کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ ترچھی چلی جبین پہ تو ابرو اڑا دیے، جس نے کمان کو زخ کیا بازو اڑا دیے، پربتہ کر کے تیرے سے پہلو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے۔ گل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو ٹوک لیں، لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں۔ ہر جا لپک لپک کے جو وہ شو لخو گئی، میدان میں مثل برق چمک چار سو گئی، موذی تڑپ کے مر گئے جب روبرو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی، جوہر چھری سی منکر ایمان کے واسطے، نشتر تھی اس کی نوک رگے جاں کے واسطے، رکتی نہ تھی وہ سام و تہمتن کے سامنے،
किस किस चमक से जाती थी तन तन के सामने, किस किस चमक से जाती थी तन तन के सामने, तस्वीरें मार फिरती थी दुश्मन के सामने, गुल था अरे ना जाइयो नागन के सामने, लपकी तो दम भी खौफ से मारा ना जाएगा, जहर इसका चढ़ गया तो उतारा ना जाएगा, रोमिये जोर ने जो दिया हुक्म खत्म, खून की शफक में डूब गई सब सिपाहे शाम, दंगी जो मोर्चे थे उन्हें खा गई हुसाम, तुर्कों की एक बार में तुर्की हुई तमाम, खत्म उनको भी किया जो समरखंद वाले थे, और मिस्रियों के जिस्म तो मीठेली वाले थे। ये जंग किसने वो जोर, वो बाजू, वो कलाई देखी, लड़ने वाले ने खुद अपनी ही लड़ाई देखी। और इधर अली का आलम यह था कि अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। वो मारके की जंग में अहले लश्कर जब पुकार उठे कि ये तो फिर अली आ गए, तो एक मर्तबा अली ने आवाज दे के कहा, जरा चेहरे से नकाब हटा देना अब्बास। और इधर चेहरे से नकाब हटा के तिवरियां बदली जो अब्बास ने हैदर की तरह, तिवरियां बदली जो अब्बास ने हैदर की तरह, फौज नजरों पे उठा ली दर खैबर की तरह। सल्लल्लाहु अलैहि पर मोहम्मद वाले तिवरियां बदली जो अब्बास ने हैदर की तरह, फौज नजरों पे उठा ली दर खैबर की तरह। हो चुकी तकरीर, आखिरी जुमले मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहें, ये मंजिलों को सर करें। आए अब्बास, लौट के आए, बाप के गले में फर्ते मसरत से दोनों बाहें डाल दी, बाप ने झुक के दोनों शानों को चूम लिया। मजलिस हो चुकी, मैं मंजिल तक पहुंच चुका, शायद मुझे मसाइब पढ़ने की जरूरत बाकी ना रह जाए। हाँ, वो दोनों बाहों का गले में जाना और बाप का झुक के दोनों शालों को चूम लेना। गौर से बेटे को देखते रहे अली। और उसके बाद मंजिलें गुजर गई, हो चुकी तकरीर, आप मर्सिये सुन चुके मुझसे, मगर मैं एक और मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। जरा सा ये दो जुमलों को भी महफूज कर लीजिए। शायद आज ही की किसी तकरीर में मैं चाहता हूं कि ये तफसील से पढ़ूं, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि शजाअत बाप का विरसा अब्बास के पास। ये मेरे जुमलों को याद रखिए, मैं नहीं होऊंगा, कभी ये जुमले याद आ जाए तो मुझे सूरह फातिहा में याद रखना। शजाअत अब्बास के पास बाप का विरसा, वफा माँ का विरसा। ये दो विरसे अब्बास के पास हैं, दो विरसे। एक मर्तबा शहजादी कौनैन ने अमीर अल मोमिनीन से कहा कि या अली, फातिमा मेरा बड़ा ख्याल रखती है। शहजादी का नाम भी फातिमा था और उस वक्त तक बीबी अक़्द से पहले फातिमा ही कहलाती थी, लेकिन अक़्द के बाद जब बैतुल शरफ में तशरीफ लाई तो खुद को कभी फातिमा नहीं कहा, इसलिए कि बीबी का नाम था। खुद को हमेशा कनीज़ समझा, खुद को हमेशा उस घर की खातिमा समझा। हसनैन ने और शहजादियों ने हाथ पकड़ के जब मकान के अंदर ले गई तो तब गई बीबी। शहजादी कौनैन ने एक मतलब आमिर अल मोमिनीन से कहा, या अली, फातिमा मेरा बड़ा एहतराम करती। तो आमिर अल मोमिनीन ने कहा, बीबी आपका तो सारा मदीना एहतराम करता है, आपका कौन एहतराम नहीं करता? कहा, नहीं या अली, फातिमा का तरीक़ा एहतराम कुछ और है। ये जब कभी मेरे घर में आती है तो सहन के बीच से नहीं आती,
یہ جب بھی آتی ہے دیوار سے لگی آتی ہے، سمٹی سی دیوار کے قریب سے آتی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ فاطمہ تم سیدھے ادھر سے کیوں نہیں آتی، ایسا چلنے میں تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہا بی بی جہاں آپ کے نقش قدم ہے میں وہاں پاؤں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ یہ ہے شہزادی ام البنین، 4 بیٹے دیے کربلا کو، 32 برس کا ایک بیٹا، 30 برس کا ایک بیٹا، 28 برس کا ایک بیٹا، 26 برس کا ایک بیٹا، 9 برس کا ایک پوتا۔ یہ ہے قربانیاں ام البنین کی، یہ ہے ام البنین، یہ ہے۔ 2-4 جملے عرض کروں، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں، مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ کس نے کب عباس کو پکارا ہے اور کب عباس نے مدد کی ہے، مجھ میں یہ طاقت بھی نہیں۔ بس اتنا عرض کروں، اور آخری 2 جملے، آج میں نے تقریر کو اسی لیے مختصر رکھا کہ میں یہ ذکر تفصیل سے کر سکوں کہ حسین ابن علی نے جب بنی اسد کے قبیلے سے زمین خرید لی تو اس کو بنی اسد کے قبیلے کے سردار ہی کو ہبہ کر دیا، کر کے کہا سن یہ زمین میں تجھے پھر ہبہ کر رہا ہوں، لیکن یہ سن کہ ہم مر جائیں گے، ہماری لاشیں یہاں تنہا پڑی ہوں گی ریت پر، گرم ریتی پر، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلا کے کہا تمہارے مرد اگر تساہل کریں تو ان کو غیرت دلانا، ہماری لاشوں کو دفن کر دے۔ میں جب کبھی مجلس میں بعض مرتبہ چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ حسین نے بچوں کو بھی فراموش نہیں کیا، بچوں کو بلایا اور کہا کہ سنو، کھیلتے کھیلتے اگر کبھی ادھر آنا تو ہم غریبوں کی لاشوں پہ 2 مٹھی مٹی ڈالتے جانا۔ اور اس کے بعد پھر بلایا سردار کو، پھر بلایا اور بلا کے کہا کہ سن کبھی میرے زائر آئیں گے، اگر میرے زائر آئیں تو ان کی لیے طعام کا بندوبست کرنا، ان کے لیے رہائش کا اہتمام کر دینا، کوئی بھوکا نہ جانے پائے، اور اگر کبھی تجھے کوئی تکلیف ہو، کوئی ضرورت پڑ جائے تو میرے پاس آ جانا، میرے پاس آ جانا۔ گیا دن گزرتے چلے، برس گزرتے چلے، کئی برسوں کے بعد زائرین کا ایک قافلہ آیا۔ زمانہ ذرا تنگ ہو چکا تھا، تنگ دست ہو گیا تھا، گھبرایا کہ اللہ اتنا ہجوم آ رہا ہے زائرین کا، میرے پاس سامان رسد نہیں ہے، کیا کروں؟ چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں ہیں اور پکار رہی ہیں ہائے او میرا باپ۔ نوجوانوں کا ماتم سینے پر چل رہا ہے اور کہہ رہے ہائے علی اکبر، میں کیا کروں؟ پریشان تھا کہ ایسے میں اسے خیال آیا کہ حسین نے کہا تھا گھبرانا نہیں، تو میرے پاس چلے آنا۔ جا کے حسین کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ فاطمہ کے جانی، تیری اولادوں کا تعلق کرنے کے لیے آئے، تیری غربت پہ آنسو بہاتے آئے، میرے پاس سامان رسد نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا روتے ہوئے کہ ایک سوار آ کے پہلو میں کھڑا رہا، اب پوچھا کہ یہاں کیسے بیٹھا ہے؟ کہا مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، حسین نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس آ جانا، میں حسین کے پاس آیا ہوں۔ کہا مجھے بھی تو بتلا دے۔ کہا نہیں میں کسی کو نہیں بتلاؤں۔ کہا اچھا سن، میں حسین ہی کا غلام ہوں، مجھ سے کہہ دے کہ کیا بات ہے۔ کہ اچھا اگر یہ نسبت دے رہے ہو تو سنو، زائرین کا قافلہ آیا ہے، میرے پاس سامان رسد نہیں ہے۔ کہا میرے پیچھے چلے آ۔ ایک مقام پر لے گئے، خاصا سامان خرد و نوش رکھا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو لے لے، مگر سن پہلے چھوٹے بچوں کو پانی پلا دینا، مجھے چھوٹے بچوں کی پیاس بہت تڑپاتی ہے، کسی بچے کو بھوکا نہ رہنے دینا، کوئی ذاکر دائر پیاسا نہ رہ جائے، تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو اٹھا لے۔ سردار نے سامان کو اکٹھا کیا، ایک بڑی سی چادر پر سامان کو جمع کیا، چاہا کہ سامان کو اٹھائے، وزن بڑھ گیا تھا، اٹھایا نہ گیا، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ حسین
کی بےکس ماں تم کو اس کا اجر دے. جہاں اتنا احسان کیا ہے ایک احسان اور کر دو, یہ سامان میری پیٹھ پہ اٹھا دو. سوار نے سر کو جھکا کے کہا ذرا ٹھہر جا, میں اپنے بھتیجوں کو بلا لوں. علی اکبر آؤ, خاتم آؤ. کہا میرے ہاتھ نہیں ہے وہ فرات کا کنارہ, وہ دونوں شانوں کا کٹ جانا عباس کے سر پہ گر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ذکر کو قبول فرما. رونے والوں کے آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام کر دے. 40 کا موقع ہو, ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھے. سب کو زیارت شہزادی کونین سے مشرف فرما. شہزادی زینب کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگار ان کی خبروں کی حفاظت فرما. المظلوموں کی ماتم حسین حسین حسین. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا, جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا, شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی. زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے
زمانہ تجھے روئے. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا. یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے. یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے. جا جا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے. جا جا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی. سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے. سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، خصوصاً سیدی و مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریکۃ القرآن. علمان 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 من فتنة الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی